نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو یہود کی سازشیں ہیں، ان کے جو شبہات ہیں ان کو ذکر فرمایا تھا، اور یہود کی جو سب سے بڑی سازش تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، آپس میں دوبارہ اسی طرح ان کو گتھم گتھا کر دیا جائے، ان کو دست و گریباں کر دیا جائے جس طرح کہ وہ اسلام سے پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو متنبہ فرمایا اور تنبیہ فرمائی کہ تم کبھی بھی یہود کی اس طرح کی چالوں میں اور سازشوں میں مت آنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں متفق رہنا چاہتے ہیں، متحد رہنا چاہتے ہیں، مسلمان اپنی قوت کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے دو اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کا خوف، جس کو ہم تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں، تقویٰ کا حصول، اور دوسرا اصول باہمی اتفاق اور اتحاد ہے۔ باہمی اتفاق کے لیے دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہو، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسری چیز کہ افتراق اور انتشار، اس سے بچنا اور اس کے اسباب سے بھی بچنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں، تو ان دو اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم نہ مرو، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو پہلا اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو تقویٰ کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچے، شرک سے بچے، یعنی اسلام کو قبول کر لے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان جو بھی شرک سے بچ گیا ہے، کفر سے بچ گیا ہے، وہ متقی ہے۔ دوسرا تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ ہر اس عمل سے، ہر اس فعل سے بچنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ جو عام مسلمانوں سے اوپر کے لوگ ہیں، درمیانی درجہ کے لوگ ہیں، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ اولیاء اللہ کا اور انبیاء علیہم السلام کا ہے، وہ یہ کہ اپنے دل کے اندر سوائے اللہ کے کسی اور کو جگہ نہ دینا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا اور بعض اولیاء اللہ کا یہ تقویٰ ہے۔ تو حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حق تقاتہ کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے، اور اللہ کی شکر گزاری کی جائے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی تقویٰ جو کمال ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہی ہو، یعنی کسی اور کیفیت میں تمہاری موت نہیں آنی چاہیے۔ تمہاری موت ہمیشہ اسی بات پر، یعنی موت کی تمنا اسی بات پر ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں اسلام پر ہی زندگی عطا فرما اور اسلام پر ہی تو ہمیں موت عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔
اور اس کے وہ اسباب اور وہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے آدمی کی موت اسلام پر واقع ہوتی ہے. یعنی وہ کبائر، وہ ایسے گناہ کہ جو انسان کے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی، جمیعاً، سارے کے سارے، واو کا مطلب اور، لا تفرقوا، تم فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ، جب، کنتم، تم تھے، اعداء، دشمن، فألف، تو اس نے محبت ڈالی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، پھر تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، شفا کہتے ہیں کنارے، گڑھے کے کنارے پر، علی شفا حفرۃ، گڑھے کے کنارے پر، من النار، آگ کے، فانقذکم، تو اس نے تمہیں بچایا، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول بیان فرمایا ہے کہ تمہاری قوت کس طرح ناقابل تسخیر ہو سکتی ہے، اور اس کے دو طریقے بیان فرمائے. پہلے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے تم مجتمع ہو سکتے ہو، جس سے تم اکٹھے ہو سکتے ہو، جس سے تمہاری جمعیت بن سکتی ہے، اور دوسرا وہ طریقہ بیان فرمایا کہ جس سے آپس میں افتراق اور انتشار سے تم بچ سکتے ہو. تو ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا، تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو. حبل کا معنی رسی بھی ہوتا ہے، حبل کا معنی عہد بھی ہوتا ہے، اور بحبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس کو ایک رسی کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس کی ایک ڈوری اللہ کے پاس ہے اور ایک ڈوری تمہارے پاس ہے. اب جو شخص اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ اللہ کی طرف سیدھا چلے جائے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. فرقہ فرقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم گروہوں کے اندر بٹ جاؤ. آج ہم دیکھ لیں کہ آج جو مسلمانوں پر جو مشکل وقت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کی حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ نہیں ہوگا، اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ نہیں ہوگا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو ہر ایک یعنی جو امت کی جو گروہ بندی ہے، وہ گروہ بندی ہی
یہ اس امت کے نقصان کا بنیادی طور پر ذریعہ اور سبب بنی ہوئی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہود نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان دوبارہ جنگ کو بھڑکایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی تھی۔ وہ کیا تھی کہ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے۔ چونکہ اس سے پہلے اوس اور خزرج کا واقعہ خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان کی لڑائیاں جنگیں بڑی دیر تک طویل رہتی تھیں، اور اکثر عرب کا یہی حال ہوتا تھا کہ ان کی جو جنگ ہوتی تھی وہ بڑی طویل چلتی تھی، تو ان کی آپس کی دشمنیاں تھیں۔ تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ دلوں کے اندر محبت کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اگر آپ ساری زمین کا مال خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ ایسی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ احادیث کی کتب کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے، یعنی جیسے ہی مرے تو فوراً جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ یعنی شرک کی حالت میں تھے، کفر کی حالت میں تھے، آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، اس طرح سے میں تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے مبعوث فرمایا، اور ہماری ہدایت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے بنایا۔ تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے اس گڑھے سے اس طرح سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، اور جو افتراق اور انتشار اور آپس میں نفرتوں کی جو فضا ہے وہ ختم ہو سکے، اور تم سارے کے سارے متحد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔